وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تمہیں انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب رائے حق سے برگشتہ ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس کے ترجمے ہی کے سلسلے میں ایک جملہ علماء کرام کہتے ہیں، بس اس سے بات مضمون بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور صرف اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اگر اس پر غور کریں تو پوری بندگی ہم کو جو کرنا ہے یہ ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے بیان کرتا ہے کہ ہماری ہر نیکی، ہر عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ قل کہہ دیجیے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، سب اکیلے اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، چاہے وہ کسی کم سے کم درجے کی بھی کیوں نہ ہو، وہ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین مشرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے گمراہ اقوام کے جو گمراہ عقائد بیان کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو اس میں خاص طور سے جن لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے مشرکین مکہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سارے لوگوں کو جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اس میں ان کی پوجا اور عبادت کیا کرتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان کے والد زید بن نفیل، تین لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو مکہ میں تھے یہ مشرک نہیں تھے، شرک سے بیزار تھے، تو اس میں حضرت زید بن نفیل بھی ایک ہیں، اور ایک ہے حضرت جن کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے نبی کو لے کر کے ورقہ بن نوفل۔ تو یہ زید بن نفیل کعبۃ اللہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ایک بکری لے کر آئے اور لا کر کے اس کو ذبح کیا بدھ کے نام پر۔ تو یہ زید بن نفیل کہتے ہیں کہ لوگوں تمہارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، بکری اللہ نے پیدا کی، بارش اللہ نے برسائی، گھاس اللہ نے اگائی، اس کو کھا کر کے بکری چری اور اس کو کھا کر کے بکری بڑی ہوئی اور اسی پر زندہ ہے، ساری چیزیں اللہ کی اور تم چلا رہے ہو غیر اللہ پر۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت خطاب جو ان کے رشتے سے بہنوئی تھی، انہوں نے ایک تماچا مارا ان کو کھینچ کر کے، اور کھینچ کر مارنے کے بعد کہا کہ اب اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا ہمارے بتوں کے بارے میں تو تم کو قتل کر دیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سفر پر نکل گئے تھے، یعنی مکہ سے نکل گئے اور کسی مقام پر ان کو لوگوں نے قتل کر دیا، تو قتل سے پہلے جو جملے انہوں نے کہے تھے کہ اے اس دنیا کو بنانے والے، اس دنیا کو پیدا کرنے والے میرے خالق و مالک، میں نہیں جانتا کہ تیری عبادت کیسے کی جائے، لیکن میں شرک سے بیزار ہوں۔ اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ موحد توحید پر یہ مرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹی سی چیز کو ایسا سمجھتا ہے کہ بہت معمولی چیز ہے، لیکن وہ آدمی کے جہنم میں لے جانے کے سبب بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک بستی سے کچھ لوگ گزر گئے تھے، عبادت کیا ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔
جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے بطور عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے ذرا سا بھی نہیں کر سکتے. جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا. اب نماز میں جتنے ارکان ہیں، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. حج کرتا ہے آدمی لیطوف بالبیت العتیق، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے. کسی اور کے گھر کا طواف کرنا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ منافی. اللہ سے آدمی مدد مانگتا ہے، دعا عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو کسی اور کو اس میں شریک کرنا، کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مانگنا، یہی عبادت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں بار بار کہ اللہ کو چھوڑ کر جب تم دوسرے کو پکارتے ہو، یا اللہ کو چھوڑ کر جب تم دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہو، تعبدون من دون اللہ، تدعون من دون اللہ، دونوں الفاظ قرآن مجید کے اندر ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی جن دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں، آپ دیکھیے خالص اللہ کو پکارا انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں بتائی ہیں، تقریباً 750 کے آس پاس دعائیں ہیں، لیکن کسی ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کرنے کا حکم دیا ہو. یہ دعا کے الفاظ آپ نہیں بتا سکتے، بلکہ اللہ نے بالکل صاف طور پر قرآن مجید میں سورہ جن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کو بالکل اکیلا کر دیا، بالکل اکیلا کر دیا. کیونکہ اللہ نے کہا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. انتہائی مضطرب، پریشان، بلبلا کر جب بندہ پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی مدد کو پہنچتا ہے؟ کیا اللہ کے دعا کی ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت انتہائی سنگین جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بستی سے دو لوگ گزر رہے تھے. تو یہ لوگ اس بستی سے گزر رہے تھے، اس بستی میں ایک بت تھا. ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ہر گزرنے والے کو کہتے تھے اس پر کچھ نہ کچھ چڑھاؤ. دوسروں کے اوپر چڑھاوا چڑھانا یہ اللہ کے لیے قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی. اب اللہ کے لیے جانور قربان کیا جائے گا، کسی اور کے نام پر نہیں قربان کیا جائے گا. غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے تم پر حرام کیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ. دونوں اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر چڑھایا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو پکڑ لیا ان دونوں کو، ان لوگوں نے، اور کہا کچھ نہ کچھ چڑھاؤ ہمارے بت پر. انہوں نے کہا مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر کچھ نہیں چڑھاتے. تو انہوں نے کہا کچھ بھی، کہا ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں. تو کہا کچھ بھی چڑھا دو، چاہے ایک مکھی. اب ایک نے سوچا کہ مکھی چڑھانے سے کیا حرج ہے، تو معمولی سی مخلوق ہے، چڑھا دیا جائے تو کیا حرج ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا ہے، بالکل واضح طور پر اللہ نے کہا ہے حرام ہے، لیکن آدمی کہتا ہے کھا لینے میں کیا ہے، ساری چیزیں تو جائز ہی ہے. اب اگر ایسے بحث کی جائے جو عقلی انداز میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ حلوہ جو ہے اس میں شکر روا سب جائز، تو کچھ چیزیں فی نفسی حرام ہوتی ہے، کچھ چیزیں سبب اور وجہ سے حرام ہوتی ہے. جیسے بکری جائز ہے لیکن آپ غیر اللہ کے اوپر چڑھا دیں حرام. اس کا سارا گوشت تو جائز ہے، اس کے پہیے اس کے بھیجے الگ الگ بحث کرتے جائیے، لیکن اگر وہ گلا گھٹ کے مر گئی، گر کر مر گئی، تو آپ یہ بحث کریں گے کہ مولوی بولتا ہے دیکھو بکری حرام. جیسے یہ ہمارے یہاں بحث کرتے ہیں لوگ، عقلیں لڑاتے ہیں. شریعت میں شریعت عقل کا نام نہیں ہے، نقل کا نام ہے. جو کچھ اللہ نے نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کا نام ہے شریعت اور دین. اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، یہ جو ہماری عقل ہے یہ کامل نہیں ہے، یہ کامل نہیں. چاہے کسی بھی معاملے میں دیکھیے، آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. سائنس میں ایک بات بالکل عام کہی جاتی ہے، دنیا کی ہر مشین انکمپلیٹ ہے، ہر مشین. کیونکہ ہر آنے والا شخص تحقیق، اپنے علم، تدبر اور ذرائع کو استعمال کر کے اس میں کچھ نہ کچھ جدت لاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو بہتر سے بہتر کرتا ہے. یہ بالکل عام سی چیز ہے. تو کسی چیز کو حرف آخر نہیں مانا گیا. اور دوسرے انداز میں اگر غور کیجیے تو بہت آسان چیز ہے. دنیا کے اندر ہم کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بے شمار. اگر غور کریں تو اگر اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے، الگ الگ ہے.
ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے آسمان سے کوئی ہدایت نہیں. یہ جو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ کوئی آسمان سے ہدایت نہیں ہے. جتنے بھی سواریاں ہیں سب بلکہ کیا ہے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور وہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے ہم کو دی دماغی کہ ہم خود زمین سے چیزوں کو نکالیں اور اس کو ترتیب ملا کر کے استعمال کرنے کا فن جائے. کل زمین سے لوہا نکالتے تھے لوگ تو صرف اتنا کام کرتے تھے کہ ہتھیار بناتے تھے اور کچھ گھریلو سامان. آج زمین سے وہی لوہا نکال کر کے ہم فضا کی بلندیوں میں اڑ رہے ہیں اور اسی زمین سے پٹرول اور یورانیم نکال رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے جو انسان کو حیرت زدہ کر دینے والی ہے اس کے لیے کوئی وہی نہیں. یہ معمولی چیز ہے, یہ چھوٹی چیز ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دماغ دے دیا. ضرورت نہیں تھی, اتنا دماغ ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ سب کر سکیں. اللہ نے دیا ہے ہم کو, اور علم حاصل کرنے کے ذرائع آنکھ اور کان. لیکن آپ دیکھیے شریعت کا جو معاملہ ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے احکامات نازل فرمائے. مطلب یہ دماغ سے ماورا چیز ہے, یہ دماغ کے اندر کی چیز رہتی تو ہم کو کہہ دیا جاتا عقلوں کے گھوڑے دوڑاؤ, تحقیقات کرو, جو چیز تم کو صحیح سمجھ میں آتی ہے وہ کرو. نہ, اس میں عقلوں کا استعمال ہی نہیں کرنا ہے, بالکل الگ رکھ دینا ہے, نقلوں کا استعمال کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر شریعت عقل کی بنیاد پر رکھتی تو جب آدمی وضو کرتا ہے تو اگر باوضو اس نے موزہ پہنا ہے, باوضو, تو یہاں پر ذرا سا حکم بھی سمجھ لیجیے کہ اگر ہم نے باوضو موزہ پہنا ہے اور مقیم ہے تو دن بھر کے لیے کافی ہے. یعنی ایک مرتبہ وضو کر کے ہم نے فجر کی نماز میں وضو کر کے ہم نے موزہ پہن لیا تو اس کے بعد ہم دن بھر جب بھی وضو کریں اگر ہم موزہ نہیں اتارتے ہیں تو ہم کو صرف مسح کرنا ہے. اور اگر مسافر ہیں تو 3 روز تک تھی, مگر شرط یہ کہ بیچ میں ہم اتاریں گے تو پھر اس کو پیر کو دھلنا. تو موزہ جو کرنا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسح جو کرنا ہے موزے کے اوپر کا حصہ جو ہے, اوپر کا پنجہ پیر کا, اس پہ کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عقل کہتی ہے کہ گرد و غبار تو نیچے لگا ہے, لیکن نبی نے حکم دیا کہ اوپر کرنا ہے. تو شریعت نقلوں کی بنیاد پر ہے, عقلوں کی بنیاد پر ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے, بس مانتے ہیں. اب آگے آدمی جب بڑھے گا, تحقیقات بڑھے گی تو عقل یہ بتائے گی کہ نبی کا حکم صحیح تھا. کیونکہ جن لوگوں نے عقلوں کا استعمال کیا جیسے حدیث وغیرہ کے معاملے میں بعض مرتبہ کوئی چیز آدمی کو نہیں سمجھ میں آتی ہے, قرآن کی کوئی آیت کو پڑھا تو محفوظ چیز اس میں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, سلف نے اس کی تاکید کی ہے, باقاعدہ درس میں اس کو بیان کرتے تھے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث عقل میں نہیں آئے تو اپنی عقل اور اپنے علم کو ناقص قرار دے گا کہ میری عقل وہاں تک رسائی نہ کر سکتی, میرا علم اس کو کھول نہیں سکا. شریعت کو کامل قرار دینا, شریعت کو قرآن و حدیث کو ناقص مت کرنا, اس پر تنقید نہیں کرنا, بلکہ اپنی عقل اور اپنے علم کو کم اور نافہم سمجھ لینا, اپنے آپ کو ناقص سمجھ کر کے عقیدے کو بچا لینا. ایک مثال چھوٹی سی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکھی اگر کسی شوربے والی چیز میں گر جائے تو اس کو آ کر ڈبو کر نکالنے میں آتا تو وہ اس کو آپ طبیعت چاہے تو آپ استعمال کریں. اس کو جیسے بڑی کوانٹٹی میں رہتی ہے تو استعمال کرنا ہی پڑتا ہے, چھوٹی ہو تو پھر کوئی نزاکت بتاتا ہے, کوئی وہ بھی استعمال کر جاتا ہے جو اس کی طبیعت, تو اس کو ڈبو لینے کا اگر مکھی اس میں گر جائے, اس لیے کہ اس کے ایک پر میں جراثیم ہے بیماری کے اور ایک پر میں شفا یعنی ایک اینٹی بائیوٹک ہے. تو جب یہ حدیث رسول بیان کی جاتی تھی پہلے تو منکرین حدیث کہتے تھے یہ کسی مکھی چوس قسم کے مولوی نے بیان کیا. ارے بھائی مکھی گرے نکال کے پھینک دو, اب وہ چھوٹا سا کپ چائے کا اور دودھ ہی کا سمجھتے تھے, بڑی کوانٹٹی کی چیز ان کے دماغ میں نہیں تھی پہلی بات. تو وہ کہتے تھے پھینک دینا چاہیے اتنی, اتنا سا شربت اتنا سا دودھ اور اتنی چائے پھینکنے میں کیا حرج ہے. لیکن بعد میں جب لیبارٹری میں سائنٹسٹوں نے اور پیتھالوجسٹوں نے تحقیقات کی تو کہا یہ بات تو بالکل درست ہے, اس کے ایک پر میں جراثیم ہے بیماری کے, ایک پر میں شفا. جیسے ہی آپ ڈباتے ہیں تو وہ جو جراثیم کا پر ہمیشہ بیماری والا پر ڈبوتی ہے, تو جیسے ہی آپ دوسرا پر ڈبوتے ہیں بس معاملہ بالکل ایکول ہو جاتا ہے, یعنی اس کے مضر اثرات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ لوگ خاموش ہو گئے, لیکن فرق کیا پڑا جانتے ہیں؟ منکرین حدیث نے لیبارٹری کی تحقیق کو مانا, اور جن لوگوں نے اس سے پہلے حدیث رسول کو
اقرار کیا تھا، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی تھی۔ یہ فرق ہے، عقل کی کسوٹی تحقیقات کے ثابت ہونے کے بعد کسی چیز کو ماننا، یہ تو بہرحال ثابت ہوگا۔ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ہے، غیر عقلی غیر فطری ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا علم ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے۔ خیر، بہرحال میں بتا رہا تھا، کہا کہ کچھ بھی چڑھا، ایک نے سوچا، بولے چاہے پکی، اس نے پکی چلا دی کہ کیا حل ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں، مگر اللہ پر کچھ بھی نہیں چلا، اللہ کے علاوہ، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اس کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکھی چڑھائی تھی وہ جہنم میں، اور جس نے مکھی نہیں چڑھائی قتل کر دیا گیا وہ جنتی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کو نہیں پکارنا، کسی اور سے مدد نہیں طلب کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں خواتین کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ بطور تعظیم بھی آپ کے لیے جھکا جائے، بطور تعظیم۔ تو عبادت میں جتنی بھی چیزیں داخل ہے، حج، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اور ان ارکان میں جتنی بھی چیزیں داخل ہیں، کیا عبادت کی تعریف میں جتنی چیزیں آتی ہے، انتہائی تضرع، عاجزی اور انتہائی پستی کے ساتھ جھکنا، یہ صرف اللہ کے لیے روا ہے بس۔ تو ایاک نعبد، ہم صرف تیرے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ اور میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، جملہ یہ عقیدے کی بات ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی جناب میں جب جائیں تو اللہ کی جناب میں جب بندہ کھڑا ہوگا روز محشر قیامت کے روز، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار، ہم اللہ سے یہ کہہ سکے رب العالمین اس پیشانی میں اتنے سجدے نہیں لایا جتنا تیرا انعام تھا، جتنا تیرا حکم تھا، جتنا تیرا عمل کرنے کے لیے جتنا تو نے ہمیں کہا تھا۔ پیشانی میں سجدے بہت، لیکن رب العالمین بے داغ پیشانی لایا، اس پیشانی کو تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھکایا۔ عمل تھوڑا ہے لیکن خالص رب العالمین بنا ملاوٹ کا، اب تیرے رحم کی طرف پر امید نظروں سے دیکھ رہا ہوں مالک۔ یہ کہہ سکے بے داغ پیشانی، اللہ کسی اور کو نہیں پکارا، کسی اور کے سامنے کبھی دستِ سوال دراز نہیں کیا، کسی اور کے سامنے جھکا نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں، خالص اللہ۔ ہم نے کہا نہیں، سب ختم، لا سوائے الا اللہ، سوائے اللہ، کوئی نہیں ہے معبود، کوئی نہیں ہے معبود اللہ۔ تو تیری یہ عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی جب پکاریں گے، جب مانگیں گے تو صرف تجھی سے مانگیں گے، کیونکہ شعور ادراک کے ساتھ زندہ ہے۔ تو نے کہا لا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی کے پاس کچھ نہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز، تو اس سے مانگی تو صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور اگر تو عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو روکنا چاہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا ایک واقعہ آتا ہے، یاد پوچھ کے، یہ عقیدہ بڑی اہم چیز ہے، اسی سے صرف مانگنا ہے۔ طاہرہ مسجد میں جب میں خطبہ دیا کرتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مقدم نماز کا وقت تھا، مسجد میں چلے آئے، اب جب مسجد میں آئے تو عقیدے پر روز خطبہ تھا، اور کوئی بات قرآن و حدیث اللہ رب العالمین نے بڑی اثر رکھا ہے، بڑا اثر رکھا ہے اس کے اندر، کوئی بات دل پہ لگ گئی۔ خطبے کے بعد انہوں نے مجھ سے ملاقات کی بہرحال، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی۔ کچھ بھی پڑھے نہیں تھے، اور ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ جو تھا، پورا خاندان گناہوں میں ڈوبا ہوا، بہت ہوتے تھے باتیں، بہت خواتین۔ تو توحید کی روشنی یہ معمولی چیز نہیں ہے، جب آدمی کے دل میں اللہ رب العالمین اتارتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو جی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک مقام پر وہ درس میں گئے، 57 ایک جماعت ہے، تو اس کے افراد کا معاملہ یہ ہو کہ پروسیجر وہ پورا کرتے ہیں ہمیشہ، اور بڑا ڈسپلن میں مشہور ہے۔ تو اسی جماعت کے ایک ذمہ دار تھے، وہ درس دے رہے تھے۔ جب انہوں نے درس دیا تو درس کے بعد ایک سوال آیا کہ ہم دعا مانگے تو کیا کسی کا وسیلہ لگا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لگا سکتے ہیں، حالانکہ بڑا توحید کا اعلان کرتی ہے وہ جماعت اسلامی کے دور، تو بولے ہاں لگا سکتے ہیں وسیلہ۔ تو انہوں نے جب سنا
تو دیکھیے جب اللہ رب العالمین کے اوپر بندہ مکمل طور سے یہ تیری ہی عبادت تجھ ہی سے مدد، انہوں نے سوال کیا مجھ کو یہ بتائیے کہ اگر مجھ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو بغیر وسیلے کے اگر مانگوں گا تو نہیں ملے گا کیا؟ اللہ نے اگر میرے مقدر میں رکھا ہے اور بغیر وسیلے کے مانگوں گا تو نہیں ملے گا کیا؟ انہیں نہیں ملے گا۔ اچھا اگر وسیلہ لگا کر مانگوں تو نہیں ملنے والی چیز مجھ کو مل جائے گی کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ اچھا اگر وسیلہ لگاؤ تو جو چیز مجھ کو 2 دن بعد ملنے والی ہے 2 دن پہلے مل جائے گی کیا؟ بولے نہیں، جو وقت اللہ نے متعین کیا اسی وقت ملے گی۔ اچھا اگر بولے وسیلہ نہیں لگاؤ تو 2 دن لیٹ ہو جائے گی کہ آج ملنے والی 2 دن لیٹ ہو گئی، تو بولے نہیں۔ تو بولے پھر وسیلے کا فائدہ کیا؟ جو مجھ کے ملنے والا ہے وہ رک نہیں سکتا، جو نہیں ملنے والا ہے ان کے وسیلے سے مل نہیں سکتا، جب ملنا ہے اس سے پہلے نہیں مل سکتا، ان کا وسیلہ نہ لگاؤ تو لیٹ نہیں ہو سکتا، تو ان کو بیچ میں ڈالوں کیوں ان کا وسیلہ لگاؤ؟ تو وہ کہنے لگے حضرت یہ پبلک میں آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا، بولے آپ نے پبلک ہی میں کہا ہے نا کہ وسیلہ لگائے۔ تو ان کے علم کے مطابق میں نے ان کو ایک بات ذہن نشین کر دی، میں نے کہا لمبی چوڑی جو ہے نا عقلی ویسے نہ کرنا، کہنا کہ اللہ رب العالمین نے مصیبت میں انبیاء کرام کی جتنی دعا بھی قرآن میں بیان کی ہے ایک میں بھی وسیلہ ہے، تو مجھ کو جب ایسی کوئی مصیبت آئے گی، بیماری آئے گی، تو ایوب علیہ السلام والی دعا مانگوں گا، کچھ نہیں رہے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب سارے سہارے ختم ہو جائیں گے، دور و نزدیک تک کے کوئی دکھائی نہیں دے گا، امید کی کوئی کرن نہیں ہوگی، تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد آئے گی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب نعمتوں سے محروم کر دیا جاؤں گا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سب دعائیں انبیاء کرام کی ہیں کہ اولاد کی خواہش ہو، اولاد رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا ھب لنا من ازواجنا، انہوں نے بہرحال کچھ دعائیں میں نے یاد کرا دی۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں عبادت ہے، اور ایک روایت بہت زیادہ مشہور ہے ترمذی کی، لیکن اس کے اوپر کلام کیا محدثین نے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس پر کلام ہے۔ تو کہا کہ آپ بتاتے ہو مغز ہے، تو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں وسیلے سے دعا؟ تو وہ بہت جھلا گئے، بولے تم کو سمجھتا نہیں ہے کہاں پر یہ سوال کرنا چاہیے، لوگ بفر جائیں گے۔ پھر باہر لے کر آئے ان کو اور کہا کہ لوگ بالکل وہاں مشرک تھے سب، تو ان کے حساب سے جواب دے رہا ہے۔ تو بولے پھر آپ اصلاح کب کریں گے؟ جیسا بگاڑ ان کے اندر شرک ہے اس کو ختم کرنے کے بجائے شرک کو ہی کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر آپ میں حق بات کہنے کی جرت اور ہمت نہیں ہے تو قوم نے آپ کی گردن پکڑ کر کے آپ کو کھڑا نہیں کیا ہے کہ آپ کریے، خطاب کرو لوگوں کو، اصلاح کا کام کرو، آپ گھر بیٹھ گئے، اللہ کے دوسرے بندے کھڑے ہو کر کریں گے۔ یہ جو دل میں جب آدمی کے بیٹھ جاتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف تجھ سے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو موہی سمجھتا ہے، ورنہ قدم قدم پر شرک لوگوں نے پائے گا، یہ بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھی راہ، میں اس پر 2-4 جملے کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا کیونکہ لمبا مضمون ہے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، اہدنا، اللہ مجھ کو ہدایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبح شام کے اذکار ہیں تو ایک دعا اس میں بڑی مشہور ہے، اللہم انی اسألک الہدی، پہلا جملہ ہے، والتقی والعفاف والغنی، یہ 4 جملے ہیں، ہدی والتقی والعفاف والغنی، لیکن 4 کتابیں ہیں، یہ 4 کتاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اللہ کو تجھ سے ہدایت کرو، ہدایت کتنی ضرورت ہے آدمی کو ہدایت کی، کتنی زیادہ۔ اگر سب سے پہلی چیز کسی کو ہدایت نہ ملے تو سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ رب العالمین دیتا ہے، تو ہدایت نہ ملے سب سے بڑا نقصان ہے۔ نبی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہدایت سے محروم رہ گئے، سب سے پہلی چیز ہدایت ملنا۔ اب ہدایت کتنی ضرورت ہے ہدایت کی، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر جگہ۔ ہمارے یہاں اصل میں یہ جو کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی اور سیدھا راستہ چلا۔ ہدایت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ عقیدے میں آدمی شرک سے پاک،
عبادات میں بدعت سے پاک ہو، صرف یہ مانا نہیں، یہ ضروری ہے عقیدے کا صحیح ہونا. جیسے ایک آدمی آ کر عقیدے میں شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہے، عبادات میں بدعت کرتا ہے وہ گمراہ ہے. ہر معاملے میں اسی طریقے سے ہونا چاہیے. ہمارا جو کاروبار ہے اس میں ہم بےایمانی کرتے ہیں، شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک آدمی کاروبار میں گمراہ ہے. اگر گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبت چغلی کرتے ہیں، زبان میں گمراہی ہے. رشتے ناطے کاٹتے ہیں، رشتوں میں گمراہ ہے. اگر ایک آدمی اپنے والدین کا ادب اور احترام نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ باپ کے سلسلے میں، اس کے حقوق کے سلسلے میں گمراہ ہے. بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کے سلسلے میں گمراہ ہے. بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے، اس سے سلسلے میں. شریعت کے احکامات کے خلاف ورزی جہاں ہم کرتے ہیں تو کہاں تک کے معاملہ؟ سب سے پہلے تو صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھو، اب اس کے بعد ہدایت. اب آگے بڑھتے چلے جائیے. ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق اللہ سے ملتی. اب شریعت کے مطابق اگر کرے گا آدمی تو کاروبار میں دھوکہ نہ دے کسی کو، اللہ سے مانگا ہدایت. اب شیطان کیا کہا اس نے؟ قرآن کے الفاظ دیکھیے، ہر راستے پر بیٹھوں گا. صرف ایک راستے پر نہیں ہوگا یا دو راستے پر وہاں بیٹھوں گا، نہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا. تو کبھی دیکھ لیا کہ عقیدے میں یہ آدمی حل ہی نہیں رہا ہے ذرا سا بھی، بالکل پختہ ہے. چلو عبادت میں کچھ تصاویر اور غفلت، یا عبادت میں کچھ نہ کچھ، یہاں بھی بدعت بالکل برداشت نہیں ہے اس کو، تو چلو ہم معاملات پہ حملہ کرتے ہیں. وہ خاموشی بیٹھتا ہے، ہماری طرح ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے نہیں پی کر ٹائم نہیں پاس کرتا، 24 گھنٹہ لگا رہتا ہے. اور آدمی رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے اور بالکل حق پر رہتا ہے، اس کے پاس 100 دلیلیں، حرام حلال کر رہا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہدایت جب آدمی مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو آگے جائیں گے نا صراط الذین انعمت علیہم، میں اس کی تشریح میں انشاءاللہ العزیز اس کو تفصیل جو سلف نے بیان کیا اس میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھ کو سیدھا راستہ. تو زندگی کے ہر مرحلے میں بالکل سیدھا صراط مستقیم پر آدمی جم جائے چلے، یہ ہے انشاءاللہ العزیز. اس کی مجھ کی تفصیلات آئندہ بیان کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین یہ جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب العالمین مکمل طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہدایت دے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے رب العالمین. اور رب العالمین گمراہی سے، شیطان کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین الہ العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بنتے ہیں، ہم نے اور گناہوں میں دوری پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حضرات